ہمارا زور اس کے کلام کے سبب سے ہے۔ ہاللیلویا۔ خدا کے مقدس کلام میں سے، امثال کی کتاب میں سے یہ آیت پڑھتے ہیں، اس کا باب نمبر 28 آیت نمبر 24، امثال کی کتاب، اس کا باب نمبر 28 اور آیت نمبر 34۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے، جو کوئی اپنے والدین کو لوٹتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ گناہ نہیں، ہاں جی، کہتا ہے کہ یہ بائبل مقدس میں آیت ہے، اور شاید بہت کم لوگوں نے یہ آیت سنی ہو۔ ایسا ہی ہے۔ خدا کا کلام ہماری رہنمائی کے لیے، انسانوں کی تربیت کے لیے، انسانوں کی بہتری اور بھلائی کے لیے ہمیشہ زندہ ہے۔ خدا ہر زمانہ انسانوں سے بولتا ہے، کلام کرتا ہے۔ تو آیت کیا ہے بھائی؟ جو کوئی اپنے والدین کو لوٹتا ہے۔ والدین سے لینا اور بات ہے، اور لوٹنا دوسری بات ہے۔ لوٹنے کا مطلب یہ ہے کہ دوسروں کی بے خبری میں، والدین کی بے خبری میں ان کو نقصان پہنچانا، ان کو چیٹ کرنا۔ اور آج کے معاشرے میں اگر دیکھیں تو یہ بہت ہے، اور خاص طور پر جو ڈیجیٹل اکاؤنٹ ہیں، یا کئی تھوڑے سے جو ایڈوانس ماں باپ ہیں، کسی نے ایزی پیسہ میں، ایزی کیش میں، ٹھیک ہے، وہ پیسے رکھے ہوتے ہیں۔ اس سے پہلے یہ تھا کہیں پہ والدین یا ضروریات زندگی کے لیے کہ اچانک کوئی ضرورت پڑتی ہے، وہ وہاں سے اس وقت ہم گھر میں جو ہے وہ خرچ کر سکتے ہیں۔ تو گھر کے اندر جو باپ ہے، ماں ہے، وہ لیڈر ہیں۔ وہ کیا ہے؟ وہ لیڈر ہیں۔ انہوں نے گھر کی کشتی کو، گھر کے جہاز کو لے کر چلنا ہے۔ اور گھر کے اندر جو بچے ہیں وہ ان کے ساتھ ہم سفر بھی ہیں اور ان کے مددگار بھی ہیں۔ ہاں جی، ہم سفر بھی ہیں، اور تو وہ کشتی، وہ جہاز ایزیلی آگے موو کر سکتا ہے، آگے سفر کو جاری رکھ سکتا ہے۔ جہاں پر کشتی کی اگر مثال لے لیں تو ایک بندہ چلاتا ہے اور ساتھ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو چپو جو ہے وہ مارتے ہیں، جیسے بیلچے کی طرح۔ کشتیوں میں اگر بچوں کو پتا ہوگا تو پانی کو ہٹاتے جاتے ہیں، تو جو کشتی کا ڈرائیور ہے وہ اس کشتی کو آگے لے کے چلتا ہے۔ ایک خاندان، ایک کلیسیا، اور اسی طرح سے خدا باپ اور اس کے لوگ، تو یہ سٹوریز ہم ہر جگہ پر فٹ کر سکتے ہیں۔ آسمانی خدا باپ ہے اور ہم اس کے بچے ہیں زمین پر۔ اس کے پلان کو، اس کے منصوبے کو ہم نے اس دنیا میں لے کر چلنا ہے۔ اسی طرح سے کلیسیا کے اندر ایک پاسبان ہے۔ اسی طرح سے گھر کے اندر جو گھر کا سربراہ ہے، اور آپ کو پتہ ہے بائبل مقدس میں اور بائبل کی تاریخ میں بھی ملتا ہے کہ جہاں پر دور دراز کوئی لوگ ہیں تو گھر کا سربراہ جو ہے وہ کہانت کے کام بھی سر انجام دیتا تھا۔ کہانت کے کام بھی کیا کرتا تھا؟ وہ تربیت کرنے والا بھی ہے، وہ کاہن بھی ہے، اور وہ سارے کاموں کو سر انجام دیتا تھا۔ تو سلیمان کی امثال دانائی سے بھری ہوئی کتاب ہے، اور لکھا ہے، آیت کو پڑھتے ہیں، جو کوئی اپنے والدین کو، ہاں جی، کیا کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ گناہ نہیں، کہتا ہے تے ماں باپ نو دینا یہ تو گناہ ہے نا بھائی۔ ان کی میڈیسن، ان کو زیادہ کچھ نہیں چاہیے ہوتا، وہ ایک پونسٹن کے پتے پہ بھی خوش ہو سکتے ہیں۔
بدن کے اندر ایک احساس بیدار ہوتا ہے کہ ہماری کوئی کیئر کرتا ہے. آمین. ہماری کیئر کرتا ہے, ہمارا کوئی خیال کرتا ہے. لیکن جس پائلٹ نے, جس کیپٹن نے اس کشتی کو, جہاز کو لے کر آگے چلنا ہے, تو جو مددگار ہیں اگر وہ اس کے ساتھ کھڑے نہ ہو تو پھر وہ سوچتے ہیں کہ کشتی کو آگے لے جانے کا فائدہ. وہ گھرانہ, وہ ملک ہو, وہ سوسائٹی ہو, وہ پھر جہاز ڈوب جاتا ہے. وہ جہاز ٹھیک ہے. تو کئی بار لوگ کہتے ہیں بھی کھان پین کی کچھ شے چوری کر لینا, اے چوری کوئی ایک آدھی چوری تو کھان پینے والی شے, اور اپنی کھانے پینے کی چیز کسی کو گھر کے اندر سے لوٹ لینا, یہ بائبل مقدس میں گناہ ہے. کیا ہے؟ اس بندے کو نام کیا دیا گیا ہے بھائی؟ آیت کو پھر میں پڑھتا ہوں. جو کوئی اپنے والدین کو لوٹ کر کہتا ہے کہ یہ گناہ نہیں, وہ غارت گر کا ساتھی ہے. کسی نے باہر سے آ کے آپ کے گھر کو لوٹنا, آپ کا تالا توڑنا, آپ کی دیوار پھلانگنا, آپ کے گھر کی دیوار کو پھاڑ کر اندر انٹر ہونا, یہ تو دور کی بات ہے. ایسے بچے, ایسی بچیاں, وہ تو گھر کے اندر. غارت گر کس کو کہتے ہیں؟ غارت گر کہتے ہیں ڈاکو کو. کس کو کہتے ہیں؟ اے ناچ ہے بھائی. جہاں پر کلیسیا کے لیے بائبل مقدس میں لکھا ہے, خوبصورت کلیسیا کو نام دیے گئے ہیں, تم شاہی کاہنوں کا مقدس قوم اور برگزیدہ نسل ہو, تم پاک ہو. کتنے کلیسیا کو خوبصورت نام دیے گئے. تم خداوند یسوع مسیح کی دلہن ہو, تم ملکہ ہو, آپ قابل احترام ہو, آپ چنے ہوئے ہو. کتنے خوبصورت نام ہیں. لیکن غیر تربیت یافتہ یا بے تربیت یافتہ بیٹے اور بیٹیاں اگر وہ دوسری طرف چل پڑے تو پھر نام کیا ہے؟ سلیمان نے جو نام بتایا لکھا وہ غارت گر کا, کہ ساڈے گھر نوں تو لٹ رہا ہوئے تے گھر دا بندہ ہی نال کھلو جائے, کبھی اتنے پیسے پچھو مینوں دے دے, فلانی جگہ تے فلانی چیز رکھی, فلانی جگہ پہ فلانی چیز رکھی, اتنے پیسے مجھے دے دینا. کبھی آپ نے ایسی مثال سنی ہے؟ ہاں جی, میرے بھی علم میں ہے. کئی ایک لوگوں کو میں جانتا ہوں, آپ ہی کرو چوری کرا کے ساڈا ہی سزا دے دینا. اس طرح سے دنیا چل رہی ہے. تو لکھا وہ غارت گر کا ساتھی ہے. بائبل مقدس میں مقدس متی کی معرفت لکھی گئی انجیل, اور اس کا بلکہ اس سے پہلے امثال میں 30ویں باب میں آگے ایک آیت ہے, اس پر تھوڑا سا غور کرتے ہیں. اور یہاں پر 4 چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے, ان میں سے ایک پر ہم غور کرتے ہیں. امثال 30واں باب لکھا ہے 24ویں آیت میں, 4 ہیں جو زمین پر ناچیز ہیں. ہاں جی, 4 ہیں جو زمین پر لیکن بہت دانا ہے. ہاں جی, بہت کیا ہیں؟ اے دیکھو یہ چیمپئن میں آپ کو بتاتا ہوں, جو دنیا میں ہیں ناچیز ہیں پر وہ چیمپئن ہیں. ٹھیک ہے, پہلی چیز کیا بھائی؟ چیونٹیاں. ہاں جی, جسے آپ یوں پکڑ کے مسل دیں ان کی زندگی تمام ہو جائے گی. پاؤں کے نیچے آ جائے ان کی زندگی تمام ہو جائے گی. چیونٹیاں. ایک وہ بچہ جسے آپ نے پڑھایا لکھایا ہے, جسے آپ دودھ دہی دیتے رہے, جسے آپ دلیے پکا پکا کے دیتے رہے, جسے نیڈو آپ پلاتے رہے, کل کو وہ جس کی فیسیں آپ بھرتے رہے, کل کے وہ آپ کے خلاف کھڑا ہو جائے, آپ کو نقصان پہنچائے,
آپ کے گھر سے چوری کرے؟ کیوں جی عرفان صاحب؟ پھر بندہ کیا آگے سوچے گا؟ اس جینے کا کوئی فائدہ نہیں، چھوڑو یار۔ ہم اپنے گھر کو اچھا بنا سکتے ہیں بائبل مقدس کی تربیت کو قبول کر کے۔ بائبل مقدس کی یہاں پر 4 چیمپئن ہے۔ پہلا چیمپئن کون ہے بھائی؟ چونٹیاں کمزور مخلوق ہے۔ چونٹیاں تو بھی گرمی میں اپنے لیے خوراک جمع کر رکھتی ہے، صرف کرتی نہیں لکھا کر رکھتی ہے۔ مینج بھی انہوں نے کیا ہوا ہے کہ کس طرح سے کس چیز کو کتنا چلانا ہے۔ ان میں سے کچھ ایسی کچھ چونٹی دیکھی ہے جو ان کا اناج بکھیرنے والی ہو؟ شراب کی بوتل پر ٹر گیا، اے چرس والا حصہ ٹر گیا، اے فضولیات والا حصہ ٹر گیا، اے دوستاں دے وچ جنابے والی پارٹی والا حصہ ٹر گیا۔ چھوٹی سی ناتوان مخلوق ہے پر عقل مند ہے۔ ہمارے پاس کوئی ڈگری ہو سکتی ہے لیکن ہم جاہل ہو سکتے ہیں اور سوسائٹی کا گند ہو سکتے ہیں۔ سوسائٹی کا ایسے بندے انسان لیکن وہ غارت گر کا ساتھی ہے، وہ چور کا ساتھی ہے، وہ ڈاکو کا ساتھی ہے، اور وہ ڈاکہ بھی جو آپ کے گھر میں ڈالا جا رہا ہے۔ کتنا زیادہ ہوش اور عقل کے ساتھ چلنے کی ضرورت ہے، تربیت پانے کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر کیا ہے، صفان اگرچہ ناتوان مخلوق ہے، اس کو بھی چھوڑ دیتے ہیں تو بھی چٹانوں کے درمیان اپنے گھر بناتے ہیں، تو جڑے گھر بیچ دیں۔ خرگوش کی طرح کا کمزور ایک جانور ہے صفان، لیکن چٹان میں گھر بناتے ہیں، گھر بیچتے توڑتے، میرا حصہ مجھے دو، جا کر مال بد چلنی میں اڑا دیا اور سوروں کے بیچ میں جا کر رہنے لگا۔ ایک طرف خدا آفر کرتا ہے ہمیشہ کی زندگی، آسمانی تخت، ابدی زندگی والا شہر، اور ایک طرف کیا ہے؟ سوروں کی زندگی۔ کون سی زندگی کو لوگ پسند کریں گے؟ اور وہ شہر بھی جو خدا نے تیار کیا ہے، جس میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اور کیا ہے؟ اور ایک چیمپئن ہے بھائی، ٹڈیاں جن کا کوئی بادشاہ نہیں، ٹڈیاں جن کا تو بھی وہ پرے باندھ کر نکلتی ہیں، ترتیب سے نکلتی ہیں۔ 6.5 فٹ کا جوان ابا ہوئے، اسے کئی بار حالات اور بچے بکری بنا دینا چاہتے ہیں۔ ٹڈیاں ہیں، ناتوان مخلوق ہے، لیکن وہ بھی پرے باندھ کر اتفاق اور محبت سے آگے جا کر حال کیا کرتی ہے بے کھیتوں کا؟ کسی باغ پر آ جائے، کسی کھیت پر آ جائے، منٹوں میں اس کا صفایا بکھیرتی نہیں ہے۔ ہم ابے کے ٹیسٹ لیتے رہے، ہون دیکھنا ایس مشکل سے نکل رہا ہے کہ نہیں نکل رہا ہے۔ پرابلمز کھڑی نہ کریں۔ اگر بابرکت خاندان ہم بننا چاہتے ہیں، کیپٹن کو آگے بڑھنے دیں، کیپٹن کو آگے اس کی خدمت کریں، تھک کر آتا ہے اس کی ٹانگیں دبائیں، اس کی کیئر کریں، پھر دیکھیں آپ کا خاندان جیسے اسحاق نے یعقوب کو برکت دی تھی، لکھا ہے دیکھو میرے بیٹے کی مہک، فریگرنس، خوشبو اس کھیت کی مانند ہے جو گندم کا گیہوں کا پکا ہوا ہے اور لہلہا رہا ہے۔ ہاللیلویا، کیا کر رہے ہیں؟ لہلہا رہا ہے۔ تے کتے پاؤڈر پی کے کوٹھے ڈگدا پھرتا جے،
कोई उत्थे कुप्पी पी के डिगदा फिरदा जे, कोई उत्थे डिगदा फिरदा जे, कोई उत्थे बुरे हाल। ऐ केड़ा खेत है? ये वो खेत नहीं है। यीशु ने इस खेत के लिए सलीब पर अपनी जान दी है। हालेलुया, सलीब पर अपनी। और जमीन पर एक बाप अपनी पूरी जवानी और अपनी तवानाई अपने खानदान पर सर्फ करता है। एंड जो रखने वाले पता नहीं लगा अब्बे ने होया कि आपको सब पता है कि अब्बे को हुआ क्या है, अम्मा को हुआ क्या है, तुम शरीर हो, पता है आपको। आप गुनाह और बदी के साथ जुड़े रहे हो। गारत घर का लिखा वो क्या है? इमाल की किताब में शरीयत के पौलुस रसूल बात करता है कि जो चीज तुम्हारे मां बाप को आती थी, एंड की क्या? ओ अब्बा जी पैसे थे आदन पर गिरजे चंदा देना है, गिरजे हैकल में देना था, पर तुम हैकल वाले को भी नहीं देते थे। रोक के देता है? देना सी अब्बा जी पैसे तो है सन, अम्मी जी है सन पैसे, लेकिन वो होया कि वो सोचा धन चंदे दे ताकि अम्मी डर जाए, ये मैं नहीं लेने। क्यों? क्योंकि ये चंदे दे रहे ते अगो बंदा से जब कैसा फिर बेवकूफ बनाया। नहीं, ना आप ऊपर वाले को बना सकते हैं, ना नीचे वाले को बेवकूफ बनाने की परमिशन है। बेवकूफ आप खुद हैं। चुंडी को समझ है भाई, आपको समझ क्यों नहीं है? ना हो घोड़े खचरा हो तो चलो उन्होंने तो जोर ताकत होती थी, चूंटी की केड़ी ताकत है? उसके पास नॉलेज है। इन दिनों को, वक्तों को मैंने जाया नहीं करना। सिर्फ सोने के लिए इस दुनिया में नहीं हमारे। मत्ती की नील में एक आयत पढ़ते हैं, और यहां पर भी बाइबल मुकद्दस में यीशु मसीह के अल्फाज हैं। 9वां बाब 36वीं आयत में लिखा है, और जब उसने भीड़ को देखा तो उसको लोगों पर तरस आया, क्योंकि वो उन भेड़ों की माने जिनका चरवाहा ना हो, खस्ता हाल। हाँ, जिनका चरवाहा भी भेड़ों के अंदर एक बाप की हैसियत रखता है, जिसको उनकी जरूरतों की फिक्र है और उनके मौसम के हिसाब से उनकी फिक्र है। अब मैंने इनके लिए करना क्या है? कई बार जब जैसे सर्दी शुरू होती है ना, बाप ठीक है मार्केट में बच्चों के लिए जैकेट्स और गर्म स्वेटर, गर्म कपड़े ढूंढते फिरते हैं। उनको फिक्र है कि हमारे बच्चों को मौसम के साथ जो है ना वो प्रॉब्लम ना हो, सर्दी ना हो, वो उनके लिए ढूंढ रहे होते हैं। ठीक है। और लिखा है यीशु मसीह ने भी जब भीड़ देखा, लोगों को, भीड़ को देखा तो उसको लोगों पर तरस आया, क्योंकि वो उन भेड़ों की मानंद जिनका चरवाहा ना हो। ते जेड़े बंदे चरवाहा होंदे हैं बेचरवाहा बने होन भाई। यदि अपने सहीवे में कहते हैं क्या जिलाद में रोकने बिलसान नहीं? क्या वहां पर कोई तबीब नहीं? मेरी बिनते कौम क्यों शिफा। और वहां पर वो ये भी एक बात करता है, क्या उनका बादशाह में मौजूद नहीं? क्या उनका बादशाह में? मिसाल का दी मैं देती टिड्डियां दी, लेकिन अगर से नातवान है वो परे बांध कर निकलती हैं। अगला आज का मैंने हिस्सा नहीं पढ़ा था, वो ये है उनका कोई बादशाह नहीं। उनको भी अकल है कि एक दूसरे के ही मान सुनकर चलना है। जो दो कन कादे ले मेरे ने भाई, इधरों सुनो, इधरों कन सुनो। दो कन्ना का यही मतलब है ना, इसलिए जितने पे इधरों सुनो तो इधरों कन सुनो। उनका कोई बादशाह नहीं, तो भी वो परे बांध कर चलती हैं। हम इंसान हैं लेकिन बेतरतीब है। यीशु मसीह ने देखा भेड़ों को जिनका कोई चरवाहा नहीं,
وہ پھر خستہ حال ہے. وہ کیا ہے؟ آپ بابرکت لوگ ہیں، آپ کا کوئی چرواہا ہے، آپ کا کوئی باپ ہے، آپ کی ماں ہے، جو اچھے برے وقت میں آپ کے ساتھ کھڑے ہونے والے ہیں، اور آپ کو کہہ سکتے ہیں ٹینشن نہیں لینا. کیا نہیں لینا؟ ٹینشن نہیں لینا. پر چلو کوئی بات نہیں، جن کے زمینی ماں باپ نہیں ہیں، ہمارے آسمان پر ایک باپ ہے جو کہتا ہے کسی بات کی فکر نہ کرو. ہاللیلویہ. کسی بات کی فکر نہ کرو. اور یسوع مسیح نے جب اس بھیڑ کو دیکھا، خستہ حال تھے، ٹوٹے ہوئے تھے. جب انسان تھک جاتا ہے، ہار جاتا ہے، تو صرف ایک چیز ہے جو آپ کو بحال کر سکتی ہے، وہ خدا کا کلام ہے. ہاللیلویہ. ابراہیم جب بھی پریشان ہوا، اور کیا خدا کا کلام ابراہیم پر نازل ہوا. خدا کا کلام ابراہیم پر. ہم بھی بحال اسی صورت میں ہو سکتے ہیں جب خدا کا کلام ہم پر نازل ہو. ہم پھر سے زور پاتے ہیں. کعبہ دے مانگر تینوں زور اور تیری جوانی نو. کوئی بات نہیں، حالاتوں واقعہ زندگی میں آ سکتے ہیں، لیکن آپ کو کوئی گرانے والا پیدا ہی نہیں ہوا، چونکہ آپ خدا کے کلام کے ساتھ جڑے ہوئے. ہاللیلویہ. تو لکھا بھائی خستہ حال اور پراگندہ تھے. تب اس نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ فصل تو بہت ہے لیکن مزدور. فصل کو اکٹھا کرنا ہے خدا کے گلہ میں. کہاں پر اکٹھا کرنا ہے؟ خدا کے کلیسیا کے اندر، اور لوگوں کو لے کر آنا ہے. چرچ ایک روحانی ہاسپٹل ہے جہاں پہ لوگوں کے نہ صرف بدنوں کو بلکہ روحوں کو بھی شفا ملتی ہے. ہاللیلویہ. بدنوں کو. اور میں اکثر ٹریول کرتا ہوں بائکیا پہ، اس میں سے 90% وہ لوگ ہوتے ہیں جو مجھے کہتے ہیں آپ ڈاکٹر ہیں، تو میں پھر ان کو جواب دیتا ہاں جی میں ڈاکٹر ہوں. اچھا کون سے ہاسپٹل میں؟ میں نے کہا ہم بغیر میڈیسن کے علاج کرتے ہیں. خدا کا کلام شفا بخش، وقت اپنے کلام کو نازل فرما کر لیکن شفا بخشتا ہے. ہاللیلویہ. ہماری روحوں کی اور بدنوں کی شفا ہے. پس فصل کے مالک کی منت کرو کہ اپنی فصل کاٹنے کے لیے مزدور بھیج دے. آمین. افسر نہ بھیج دے، خادم بھیج دے، تاکہ بہت سارے لوگ زور پا کر، ہمت پا کر. ابلیس آپ کے زور کو کم کر دینا چاہتا ہے، کئی بار انسانوں کو گناہ میں لے جانا چاہتا ہے، لیکن خداوند چاہتا ہے ان کو جمع کر کے آسمان کی بادشاہی میں پہنچایا جائے. آمین. خداوند آپ کے ساتھ ہو.